ڈاکٹر عبد المجید ملک نے ڈاکٹر علامہ اقبال سے دریافت کیا کہ آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ تو علامہ اقبال نے بلا توقف فرمایا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ چاہیں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ تو ملک صاحب نے استجاب سے پوچھا کہ کیسے؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا، میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے، اگر آپ بھی اس نسخہ پر عمل کریں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ تو یہ میں حضور کی امت کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس نسخے کو، جو کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو دنیا میں کچھ بننا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے میرے حساب سے یہ نسخہ کافی اور وافی ہے۔ اور اس کو چھوڑ کر اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تمام امت مسلمان کو دیکھ لیجئے اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جن کے جہاں جہاں پہ نام، کوئی مقام جن کو سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے، وہ حضور کی ذات سے وابستہ رہے، شرم و حیا کے پہلے پیکر بنے، پھر حضور کی ذات سے وابستہ رہے اور ان کے پھر مقام بنے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی آپ کی زندگی دیکھ لیں، آج انگریز بھی ان کو فالو کر رہا ہے، ممبروں پر بھی ان کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، درویشوں کی درگاہوں پر بھی ان کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، کتابوں میں، سلیبس میں بھی ان کے اشعار پڑھائے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مقام کہاں سے ملا جو ڈاکٹر علامہ اقبال سے نے اپنی زبانی بتا دیا؟ کیا جو میرا جو مقام ہے، جو مجھے اگر مفکری یا جو میں حکیم الامت آج بن کر ابھرا ہوں، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر محبت اور درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ تو آج جو بھی ہماری جوان نسلیں جو اٹھ رہی ہیں، تو ان کے آگے بھی میں یہی نسخہ رکھوں گا کہ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو آقا کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوں، حضور کی غلامی اپنائیں، حضور پر اپنے معاملات میں سے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے میں بھی وقت گزاریں، تو بلکہ دن میں آپ کے شیڈیول میں حضور کی یاد جو ہے یہ سحر فرست ہونی چاہیے۔ جیسے آپ نے کھانا کھانا ہی کھانا ہے، سونا ہے تو سونا ہی سونا ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس دن آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک نہ پڑھیں۔ آپ پابندی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھیں، حضور کی ذات سے محبت کریں، حضور کی ذات کو اپنائیں۔ تو آج اگر تمام امت مسلمان دیکھیں تو اس کی زوال کی اصل وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے حضور کی ذات کو چھوڑ دیا۔ بس محرم آئے تو 10 دن بس اس دن رو لیا، اور ربیع الاول آیا تو صدقے یا رسول اللہ، باقی سارا سال جناب یہود و نصارہ کو جناب فالو کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنا آئیڈیلز بدل لیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے زاویہ حیات ہیں، بات ختم۔ جو بھی کچھ سیکھنا ہے، جو بھی کچھ پانا ہے، وہ حضور کی ذات سے پانا ہے، اور ظاہری زندگی میں بھی، باطنی زندگی میں بھی۔ جو بھی مقام ملا انہی کے در سے ملا۔ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو چھوڑ دیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے جنہوں نے اپنے خالق حقیقی کا راہ چھوڑ دیا۔ تو آج ہم نے اپنے محسن کو بلا دیا، تو آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ جہاں پر امت مسلمہ ہے وہ پس رہی ہے، صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ کو اپنا محسن، اپنا آئیڈیل بنا لیا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے آئیڈیلز بھول گئے، ہمارے ان کی خبر ہی نہیں ہمیں کیسے زندگی گزاری۔ جو ہماری فیمیلز ہیں وہ دیکھ لیں، کیا ہم اپنی زندگی سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نقش قدم پر گزار رہی ہیں؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نقش قدم پر گزار رہی ہیں؟ اور جو ہمارے ینگسٹر ہیں، کیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا اپنی زندگی کو علی المرتضیٰ شیر خدا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرح گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سیدنا حسن مجتبیٰ، سیدنا حسین شہید کربلا کی طرح گزارنا کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، آج ہم انگریز کو فالو کر رہے ہیں۔ بس انگریز کیا کر رہا ہے، وہاں دیکھیں جی وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں دیکھیں جی وہاں کیا بات ہے جی، کیسی سڑکیں بنا دی اس نے۔ یہی رنگینیاں، بظاہری رنگینیاں، اور اصل میں یہ ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ ہمارے آئیڈیل جو تھے وہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، بس ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ سوشل میڈیا دیکھ لیں، کیسے ناچ، کیسے رقص، کیسے جناب محفلیں، اور بڑے حاش بشاش اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے والدین ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ ساری محفلیں، یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو یہی ہماری اصل زوال کی وجہ ہے۔ تو میری ان نوجوان نسلوں سے جو مستقبل میں کچھ بننا چاہتے ہیں، بلکہ اس جہاں کے لیے یہ دولت صرف اسی جہاں کے لیے نہیں ہے۔ ایک آزاد کشمیر سے ایک سید زادے آئے اور
جناب ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کے آ کر ملنے کے بعد انہوں نے دست بوسی کی، جس پر ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے پوچھا کہ سرکار آپ سید زادے معلوم ہوتے اور میں نا حقیر، اور آپ نے یہ تو جس پر سید زادوں نے فرمایا کہ رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں جب تھا تو اس وقت جب امامت کا وقت آیا، جب نماز کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور کہا رک جاؤ، میرے اقبال کو آنے دو، اور کچھ وقت کے بعد جب آپ آئے تو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیچھے کھڑا کیا اور پھر امامت کرائی۔ میں آزاد کشمیر سے اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں اس جوان کو تو ملوں کہ جس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محبت ہے، کہ جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو لیٹ کیا۔ تو یہ ہے، اگلا مقام بھی ملا، اس دنیا میں بھی وہ مفکر بن کے ابھرے اور آگے بھی مقام پا گئے۔ کہاں سے پا گئے؟ درود پاک کی برکت سے۔ اور درود پاک جو پڑھا جاتا ہے یہ صرف محبت کی وجہ سے پڑھا جاتا ہے، جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ درود پاک پڑھ ہی نہیں سکتا۔ جہاں جہاں سے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو بھی نام آپ کو سنہری حروف میں لکھا ہوا ملے گا، اس کی آپ ورق گردانی کر کے دیکھ لیں، وہ حضور کی ذات سے وابستہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا، نہ رہے گا، نہ رہا ہے، نہ رہ سکتا ہے۔ تو آج میں آپ سے کے آگے درخواست کرتا ہوں، اپنے نوجوان نسلوں کے آگے، کہ آئیں حضور کی ذات کی طرف آئیں، اپنی زندگی میں اس بات کو لاگو کر لیں کہ ہم نے کوئی دن ایسا گزرنے نہیں دینا جس دن حضور کی ذات پر درود پاک نہیں پڑھنا۔ ایک تعداد متعین کریں، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ ڈیلی آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس جہاں میں بھی آپ کامیاب ہوں گے، اگلے جہاں میں بھی کامیاب ہوں گے۔